السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاندلاں والا سے آگے ماڑی پتن کے قریب ایک مسجد ہے، جامع مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہاں پر جمعہ پڑھانے کی سعادت ہوئی۔ جمعہ پڑھانے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی کیونکہ 2-3 دن موٹر سائیکل کا سفر کیا تھا، تو شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ زاہد الرحمن حسانی حافظہ اللہ تعالی، صدر محترم صدر اہل حدیث نعت صدر ڈویژن فیصل آباد، ان کا حکم تھا کہ محفل نعت میں پہنچنا ہے، اور یہ جو محفل نعت ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی محبتوں اور چاہتوں کے مرکز جناب محترم راشد صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے اور آپ کو بھی برکتوں سے نوازے۔ میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب حافظ اسامہ مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی محبتوں انہوں نے بہت زور لگایا۔ میں تو وہ اجازت چاہ رہا تھا لیکن ان کی محبت کھینچ لائی، اور میرے شیخ حافظ حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی چاہتے ہیں۔ یقیناً جو کلام جو نعت خواں آپ کے سامنے کلام پیش کر کے گئے ہیں، ان کے کلام سننے کے بعد میں یقیناً نروس ہوں، اور مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ آج مجھ سے پڑھا نہیں جائے۔ ماشاءاللہ جو انہوں نے کلام پیش کر دیا، جو حاضری دی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی مجھے وقت ملا ہے اس وقت میں خوبصورت حاضری پہ یقیناً میں یقین دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت نروس ہوا پڑا ہوں کہ میں کیسے پڑھوں۔ باقی اللہ برکت۔ میں باقی جگہ پر جب جلسے محفل کانفرنس پر جاؤں تو وہاں پر پڑھتے ہیں، وہاں پر خالی میدان ہوتا ہے، خطباء ہوتے ہیں، نعت خواں کوئی ہوتا نہیں، تو یہاں پر تو لائنیں لگی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے شیخ بھی بیٹھے ہیں، تو چند منٹ کے اندر میں خوبصورت حمد و نعت کا گلدستہ پیش کروں گا۔ آپ کی محبتوں کے نظر توجہ سماعت فرمائیے گا۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، کم بن جاندا میرا، سارے جہاناں نو پالے تو کلا، وا میرے اللہ وا میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ سارے جہانا نو پالے تو کلا، وا میرے اللہ وا میرے مولا، سارے جہانا نو پالے تو کلا،
وا میرے اللہ وا میرے مولا مخلوق تیری سبحان اللہ مخلوق تیری ہے تیرے ترازی ہر روز کھاوے پیروزی و تازی ہر روز کھاوے پیروزی و تازی پنڈا والے سبحان اللہ کی جا مخلوق تیری ہے تیرے ترازی ہر روز کھاوے پیروزی و تازی مجھاں گاواں کھاون توڑی پراڑی کھرا چٹا دودھ جہانوں اول ماشاءاللہ سارے جہانا نو پالیں تو کلا وا میرے اللہ وا میرے مولا اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاگل بن دیئے اللہ خالق مالک کل جگہ دا اللہ خالق مالک کل جگہ دا کوئی انتصاب نہیں اس دیا شانہ دا کوئی انتصاب نہیں اس دیا شانہ دا پل 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 اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے تاگل بن دیئے سبحان اللہ کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے استاد محترم دی ربائی والے اشعار میں بڑی بڑی جناب دور پڑھ کے ہیں بڑی بڑی جگہ تے پڑھے ہیں اینا میرے نات خانہ نے بار بار سنے نے اینا تے میں نے کئی باری بھائی کہہ چکے نے حضرت جیو بار بار شعر سنایا کرو تے استاد محترم قاری بشیر احمد صاحب دی اشعار نے ناتیہ اشعار نے ربائی اشعار نے پیش کرانگا شیخ محترم دے اندر مرشد دے بارے دسیا کہ مرشد کیڑا ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ وہ کسی نے کیا ہے نا کہ پانی پیویے پن کے حضرت پانی پیویے پن کے تے مرشد پڑھیے چون کے استاد جی فرماندے نے مرشد 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 ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پڑھیا او بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ او بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھے او حجر شجر زندہ شجر زندہ کلمہ پڑھ دے
او حجر شجر اللہ اکبر او حجر شجر زندہ او حجر شجر زندہ کلمہ پڑھ دے کیا کہنے چند ٹکڑے ہو جاندہ او من آئے او اساں پیر عزیزی او پھڑے آئے او اساں پیر عزیزی تے ہر نبی مرید جنادہ سبحان اللہ سبحان اللہ او پھڑے آئے او اساں پیر عزیزی تے ہر نبی مرید جنادہ دنیا جہان دے مٹھے کھانے والے ہو لڈو کھانے والے ہو برفی کھانے والے ہو کھیرا کھانے والے ہو سیویاں کھانے والے ہو مٹھے چول کھانے والے ہو آج میں دساں گا کہ جناب مٹھا دنیا دا اصل کون ہے او من پسند اے شاعر بھی تاند لیتا ہے تے مٹھائی بھی تاند لیتا ہے تے میں بھی تاند لیتا او من پسند تے لڈو برفی تے اساں رسگلے کھا دتھے پر قسم اللہ دی ہر شے نالوں تے بول میرے مدنی تے مٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پر بول میرے آقا دے میٹھے میں کلام ترتیب دیتا ہے لکھیا نہیں ہے حضرت نے لکھیا نہیں ترتیب دیتا ہے وہ تاڑے سامنے پیش کراں گا ساڑے کچھ برا کہندے نے کی کہندے نے دل بے چین نو چین دلوڑے کہندے دل بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے میں کہ ایدہ نہیں کہنا ایدہ کہنا دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے بس نام اللہ دا لین دی دل بے چین نو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلان دا چین تے قرار اللہ دے ذکر دے اندر ہے اس دے پیش نظر کہاں گا دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے بس نام اللہ دا لین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے مشکل ساڈی مشکل ساڈی اللہ کی ال کردہ حاجت ساڈی اللہ کی پوری کردہ حاجت ساڈی اللہ کی پوری کردہ اور کسے نو نہ کہن دی لوڑ اور
کسے نو نہ کہن دی لوڑ بس آخری کلام اس کے بعد پیش کروں گا اللہ اللہ کہتے ہیں آقا دی سنت آقا دی سنت میں کیا آقا دی سنت نو اپنا لے رب دی رحمت نو تو پالے آقا 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 تے درود پڑھ لین دی لوڑ آقا تے درود پڑھ لین دی لوڑ بس نام اللہ دا لین دی لوڑ آخری کلام عظمت ماں دے دپاں دا نڈر مینوں چھاوا میرے نال نے دپاں دا نڈر مینوں چھاوا میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال اللہ اللہ دپاں دا عظمت ماں دپاں دا نڈر مینوں چھاوا میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے یاد ماں دی آندی ہے شکر دوپہر جدوں یاد ماں دی آندی ہے لگتا ہے انج ٹھنڈیاں ہوا میرے نال لگتا ہے انج ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے مدینہ سونا انشاءاللہ اس بعد اگر میں چلے گی مدینہ سونا مدینہ سونا مدینہ سونا سونا مدینے والا کالیاں زلفانے کالیاں زلفانے نال کمل درنگ بھی کالا مدینہ 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 سونا نہ صدقے اونا تو میں صدقے اس پوری محفل دی وسعت نال میں صدقے اے سارے نات خان دی صدقے اے مسجد والے صدقے اے سارے جناب ساڈے جتنے آن والے انہاں دے صدقے میں صدقے اونا تو میں صدقے اونا تو جڑے ویکھ مدینہ آئے میں صدقے اونا تو میں صدقے اونا تو جڑے ویکھ مدینہ آئے مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے قاری شاہد نواز صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے میں کارکن ہونے کی حیثیت سے پوری اہل حدیث نعت کونسل فیصل آباد سٹی کی طرف سے آپ تمام سامعین و سامعات کا پردے میں سماعت فرمانے والی میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی مشکور ہوں
ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے نماز مغرب سے لے کر ابھی نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، بڑے ہی ذوق بڑے ہی شوق کے ساتھ پوری محفل کو ہمارے اہل حدیث نعت کونسل کے پورے گلدستے کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارے اغراض و مقاصد ہے، اہل حدیث نعت کونسل کا یہی وتیرہ ہے کہ ہم شرک و بدعت خرافات سے کلام پڑھیں جو پاک کلام ہے، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، خرافات کی بدعت کی آمیزش نہ ہو، ایسے کلام پڑھیں، ایسے کلام پڑھوائیں۔ آپ کے ہاں آپ کے گھر میں جو بچہ نعت کا شعور رکھتا ہے، نعت کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس بہت ہی اچھے ٹرینر ہیں، استاد ہیں، ان کی زیر نگرانی ان بچوں کو ان نوجوانوں کو پالش کیا جائے گا اور پیغام ٹی وی پہ بھی پڑھایا جائے گا۔ پیغام ٹی وی کے علاوہ متعدد ٹی وی چینلز پہ بھی سوشل میڈیا پر بھی ان کی رونمائی کی جائے گی۔ یہ آپ شیلڈ دیکھ رہے ہیں، پچھلے دنوں پیغام ٹی وی پر آل پاکستان محفل حمد و نعت کا مقابلہ ہوا، جس میں ہمارے فیصل آباد کے عثمان سائم صاحب نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ الحمدللہ یہ فیصل آباد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج انہوں نے آنا تھا، حاضری پیش کرنی تھی، لیکن ان کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گلدستہ آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے پیش رہے گا۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی راشد بھائی کا، راشد محمود صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اس محفل کے جتنے بھی منتظمین ہیں۔ اللہ امام مسجد قاری خلیل صاحب، حافظ صاحب اور جتنے بھی ہیں منتظمین میں شامل ہیں، جس طرح بھی جس بھائی نے، جس بزرگ نے، جس نوجوان نے اس محفل کو کامیاب کروانے کے لیے اپنا رول اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جہود کو، کاوشوں کو، سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، میں شیخ محترم ماشاءاللہ جس طرح کہ میرے بیٹے اسامہ نے دسیا کہ جتنی بھی نعت کونسل ٹیم ہے ماشاءاللہ اپنی محنت مزدوری کر اپنے کم کر دیں۔ قاری صاحب کا تعارف ماشاءاللہ میرے بھائی زاہد حسانی صاحب نے کرا دیتا ہے۔ تھوڑا جا میں کرنا چاہنا ہے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ حفظ دے مدرس نے۔ دیکھو ادھر ماشاءاللہ ساڑھے کو جنہیں ناز خان ہیں، انہوں نے اپنا پیشہ نہیں بنایا۔ ماشاءاللہ حسانی صاحب ہمارے نے ماشاءاللہ حسانی صاحب ہمارے نے جتنے بھی ناز خان ہیں، انہوں نے اکثریت حافظ اور قاری اور مدرس نے، یہ بھی مدرس نے حفظ دے، اور دوسرا آج ماشاءاللہ خطبہ شاہ فرما کے جمعہ اور خطیب بھی نے، اور ناز خان تو آپ سن لیا، اور ایک اور بڑی بہترین ایٹم، بڑی بہترین انہوں نے آواز وہ اسی سننا چاہاں گے۔ مکہ، مدینہ، مصر، مختلف ملکہ دیا آوازاں دے اندر انشاءاللہ اذان بڑی پیاری تھی میرے، تو وہ انشاءاللہ پسند کرو گے؟ لوئی کرسل اور تھوڑا سا سنا دیو مکہ دے مدینے دی اور دوسرے ملکہ جڑی بھی۔ ساڑھے شیخ محترم شیخ المقری، شیخ القرآ، استاد القرآ، القاری مقری قاری ادریس العاصم صاحب رحمہ اللہ، وہ میں نے کہا کہ میں انہوں کو تجوید پڑھن گیا نا لاہور، تو میں نے کہا کہ بیٹا یا قاری بن جا یا خطیب بن جا یا نعت خان بن جا، کیونکہ قاری دا جڑا گلا ہوندا نا اے خطیب تے نعت خان تو الگ ہوندا، اے لاڈلا گلا ہوندا، بڑا لاڈلا جا گلا ہوندا ہے قاری دا۔ اے ہر چیز تو پریز کردا ہے، جڑا نعت خان بھی پریز کردا ہے، جڑا خطیب ہے تو او تے ماشاءاللہ جڑا نا یاما موٹر سائیکل والا حساب کہ ہر جگہ تو ٹپ جائے گا، تے جڑا قاری دا گلا ہوندا نا اے بڑا لاڈلا جا گلا۔ نعت میں خطبہ پڑھا کے نعتاں پڑھیاں نے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ میں تانوں اذان دے چند
چند جملے سناواں انشاءاللہ میرے تو بعد بہترین جناب خطاب سننا میرے شیخ محترم دی جڑا نا محبت ہے کہ انہاں مینوں اس چیز دا حکم دیتا ہے میں تانوں پہلے مکہ دی دو جڑا نا پہلے الفاظ سناواں گا اذان مکہ پھر مدینہ اور پھر مصر اور آخر تے پاکستان انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مدینہ دا جڑا لہجہ نا میٹھا جڑا وچ جاندا لہجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ مصر دا لہجہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پاکستانی لہجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ صدق اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب خطیب پاکستان قاری عبد الرحمن عابد صاحب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن عابد صاحب خطیب مرضی پورا تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت کو شیخ محترم کو انہوں نے ہم سب کو سماعت فرمائے